السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس سے پہلے ساری دنیا ضلالت اور گمراہی میں بھٹک رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، پتھروں کا پوجا کیا جا رہا تھا، شراب کباب کا زمانہ چل رہا تھا، اور جہاں پر یہ ساری برائیاں تھیں وہیں پر عورت کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، عورت بہت ہی زیادہ مظلوم تھی اور معاشرہ اور سوسائٹی میں اس کا کوئی عزت اور مقام نہیں تھا۔ یہاں تک کہ عورت کے متعلق یا ایک لڑکی کے متعلق عرب کی سرزمین پر یا عرب کی دنیا میں اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کی نظریں جھکی رہتی تھیں، وہ شرم سے پریشان ہو جاتا تھا اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا تھا، اور کتنے لوگ ایسا کرتے تھے کہ جیسے ان کے گھر بچی کی خبر آتی تھی وہ لوگ چھپنا شروع ہو جاتے تھے، اور کتنے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورت کا مقام، یہ ایک بچی کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا، جو عزت دیا، دنیا میں کسی بھی مذہب نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام مذہب اسلام نے عورت کو دیا۔ اسلام نے عورت پر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ یہ کہ عورت کی شخصیت کو، عورت کی ذات کو، اس کے بارے میں مرد اور عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدل دیا، ذہنیت کو صاف کر دیا، اور یہ بتلا دیا کہ جس طرح سے مرد کا ایک مقام ہے عورت کا بھی وہی مقام ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں صاف طور پر واضح کر دیا کہ عورت اور مرد بحیثیت انسان ایک ہی منصب پر فائز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ عورت کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا جائے، مرد و عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ عورت کو ذلیل سمجھا جائے، نہ عورت کو نظروں سے گرایا جائے، نہ بچی کو زندہ درگور کیا جائے، اور نہ ہی عورت کے ساتھ کسی طرح سے غلط رویہ استعمال کیا جائے۔ لہذا قرآن مقدس نے اس بات کی وضاحت کر دی، اور ہر مرد کی طرح اس کے احساسات، یعنی ایک عورت کے احساسات ہوتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، مردوں کی طرح سے کھانا کھاتی ہے، مردوں کی طرح سے پانی پیتی ہے، مردوں کی طرح سے سانس لیتی ہے۔ اسلام نے آ کر کے عورت کی اس مقام کو بلند کیا، اور جہاں پر عورت
ٹامٹوئیاں مار رہی تھی، لوگوں نے اس کو ذلیل کر رکھا تھا، لوگوں نے اس کو نظروں سے گرا رکھا تھا، اسلام نے آ کر کے اس کے مقام اور مرتبہ کو بڑھا دیا۔ اب وہ عورت خواہ ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو، اسلام نے سب کے حقوق کو بیان کر دیا۔ ماں ہے تو اس کے حقوق کو بھی بیان کر دیا، اس کے حقوق کو بھی بیان کر دیا۔ ہر ایک کے حقوق کو بیان کر کے اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کر دیا، مقام کو اونچا کر دیا۔ عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ اگر وہ عورت ہے، اگر بیوی ہے تو وہ بیوی گھر کی ملکہ ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت بیوی کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری دنیا مال و متاع ہے، یہ ساری دنیا، اور سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت، سنن نسائی کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مال و متاع ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ایک ماں ہے، اگر عورت ایک ماں ہے تو ماں کی خدمت جنت کے حصول کے ذرائع میں سے ہے، اور عورت ماں کا مقام آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار میرے رشتہ داروں میں سے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ سوال کرتا ہے میرے حسن سلوک کا میرے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ یہی سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اور یہی عورت اگر بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی راہ میں دیوار بن جاتی ہے ایک شخص کے لیے، جہنم کی راہ میں دیوار بن جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے، جہنم میں جانے سے روک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کو اسلامی تربیت دے کر کے ان کی شادی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا، جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ مقام دیا ہے عورت کو اسلام نے۔ اسلام سے پہلے عورت مظلوم تھی، اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے عورت کو یہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب نے ایسا مقام نہیں دیا جو مقام اسلام نے دیا ہے عورت کو۔ یہ مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا۔ الحمدللہ جس عورت کو اسلام نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اسی عورت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عورت اس دنیا میں 4 کام کر لیتی ہے، یہ کون سی عورت ہے؟ یہ وہی عورت ہے جس کو اسلام سے پہلے نظر انداز کر دیا جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو بھی فوراً گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا، یا اسی طرح سے اس کو بھی زندہ دفنا دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا، حصہ نہیں دیا جاتا تھا، پاس بٹھایا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام نے یہ مقام تو دیا ہی، ساتھ ہی ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عورت اس دنیا میں 4 کام کر لے گی، صرف 4 کام اگر عورت اس دنیا میں کر لے گی
تو مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیے جائیں گے۔ کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ اس جنت کی بات ہو رہی ہے جس کی نعمتوں کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، میں نے اپنی نیک بندیوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے ذہن و دماغ میں بھی ایسی بس بات آئی ہوگی، اس کے دل میں ایسی بات بھی نہیں آئی ہوگی، اس کے گمان میں بھی ایسی بات نہیں آئی ہے۔ اس جنت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت صرف 4 کام کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس سے چاہے یہ عورت داخل ہو جائے۔ 4 کام کر لے، انعام میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ کس کو؟ اس عورت کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے 4 کام جنت انعام۔ کیسے جنت انعام ہو رہی ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، اگر کوئی عورت رمضان کا مہینہ پا گیا فرض روزے رکھ لیتی ہے، اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے، اگر کوئی عورت اسی طرح سے اپنے خامند کی اطاعت کر لیتی ہے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وہ عورت جس کو کسی نے کوئی مقام نہیں دیا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس کو اتنا بلند کر دیا، اتنا مقام دے دیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے، اپنے خامند کی اطاعت کر لیتی ہے تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ خواتین کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یاد کیجئے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کسی کا نام ریان ہوگا، کسی کا نام جہاد ہوگا، کسی کا نام صلاۃ ہوگا، کسی کا یہ ہوگا، کسی کا وہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریان گیٹ سے داخل ہوا وہ جہاد گیٹ سے نہیں داخل ہو سکتا، جو جہاد گیٹ سے داخل ہوا وہ ریان گیٹ سے نہیں داخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص ایک ہی گیٹ سے داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر سوال کرو، تمہارا سوال کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کوئی کسی گیٹ سے داخل ہوگا، کوئی کسی گیٹ سے داخل ہوگا، ایک دوسرے گیٹ سے نہیں داخل ہو سکتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے؟ یہ سوال کس کا تھا؟ یہ آپ بتائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب یہ سوال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت منہم، اے ابو بکر تم انہی میں سے ہو، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر یہ 4 کام آپ نے کر لیا تو جنت کے 8 دروازے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، جس سے بھی چاہیں آپ داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے خواتین کے لیے، یہ خوشخبری ہے عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو دین پر چل رہی ہیں، ان عورتوں کے لیے جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کر رہی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے ان عورتوں کے لیے جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کر رہی ہیں اور اس دعوت کو دوسروں تک پہنچا رہی ہیں۔ یہ ان خواتین کے لیے خوشخبری ہے اور بشارت ہے۔
محترم حضرات و خواتین، اور خاص طور سے میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں تمام خواتین اسلام کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ غور فرما لیں کہ اسلام نے آپ کے لیے کس قدر آسانی کر دی ہے۔ اسلام نے آپ کے اندر کس قدر آسانی کر دی ہے۔ آپ گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اگر 4 کام کر لیتی ہیں، صرف 4 کام کر لیتی ہیں، تو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ملیں گے۔ نمبر 1، 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے نفلی نماز پڑھ لیا، سنتیں پڑھ لی، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ کم از کم اگر صرف آپ نے فرض نمازیں ادا کر لی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری آپ کو دے دی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ماہ رمضان آتا ہے سال میں 1 مرتبہ، 1 ماہ کا روزہ، فرض روزہ آپ نے بالکل اخلاص کے ساتھ، خوشی کے ساتھ فرض روزے رکھ لیے، چاہے زندگی بھر آپ نے نفلی روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، عاشورہ کا روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، عرفہ کا روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ایام 20 کے روزے رکھے ہو یا نہ، اگر آپ نے 1 ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے۔ نمبر 3، اپنی عزت کی جو حفاظت کرنے کا حکم اس انسان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی ہو، کسی غیر مرد کو اپنے وجود کے قریب نہ آنے دیا ہو، پاک دامی اور شرم و حیا سے باپردہ زندگی گزاری ہو، یہ نمبر 3۔ اور نمبر 4، خامن کس قدر بھی بے رخی کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی طرح سے اگر اس کی خدمت اور اطاعت کی ہو، تو یہ جان لیجئے کہ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر عورت نے کر لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، جس دروازے سے بھی چاہیں یہ داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 4 کام کرنے والی کو اس بات کی ضمانت اور بشارت دی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے، وہی بات کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ غور کریں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی ہے، گھر کے کام کاج کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 4 کام کر لیا ہے، تو جنت کے 8 دروازے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہر دروازہ یہ چاہے گا آپ اس سے داخل ہو جائیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یاد رکھنا، بے دین، بے شرم اور فیشن پرست عورتیں جو آج کل کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، جو آج کل یہ سمجھتی ہیں کہ پردے میں رہنا قید کرنا ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، گھر میں رہنا یہ ظلم کرنا ہے، یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی عورتیں، اس دیندار عورت، اس پردے والی عورت، اس اپنے خامن کی فرما بردار عورت کی جوتی کے خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کا فیشن اپنی جگہ رہے، لیکن وہ دن قریب ہوگا جب یہ گھٹنوں کے بل ٹیکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا جو کہتی ہیں میری مرضی، میرا من میری مرضی۔ کیا کہتی ہیں اس طرح سے کہ یہ میری مرضی چلانے والی، میرا کیا پتہ نہیں کیا اس طرح سے کچھ چیزیں آتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دے گا، ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں پہنچا دے گا۔ لہٰذا خواتین اسلام سے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ ان بے شرم عورتوں، ان فیشن پرست عورتوں، ان بددین عورتوں کے راستے پر نہ چلیں، اپنی بچیوں کو نہ چلائیں، اپنے آپ کو اس پر نہ لے جائیں۔ دیندار بنیں، پردے والی بنیں، خامن کی فرما بردار بنیں، اسلام کی پابند بنیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اطاعت کرنے والی بنیں، دنیا میں بھی کامیاب
کامیاب رہیں گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو مقام اور مرتبہ اسلام سے پہلے اس کو نہیں ملا تھا۔ بہت ہی گندی نظروں سے اسے دیکھا جاتا تھا، گری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ہر طرح سے ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے الحمدللہ ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب نے اسلام کو یہ مقام نہیں دیا۔ ہم اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ تمام خواتین اسلام کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔